محمد بن عبداللہ خیرۃ اللہ من خلقہ وامینہ علی وحی المبعوث رحمۃ للعالمین وحجۃ علی الخلق اجمعین وعلی ازواجہ وذریتہ وعترتہ واہل بیتہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد۔ عزیزان گرامی، وحی کا وہ صحیفہ، مقدس صحیفہ جو اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی پر نازل فرمایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید اور اس کتاب برحق کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جسے ہم مصحف کہتے ہیں۔ اور یہ وحی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہستی ہیں کہ وہ انسانی تاریخ کے ایسے زمانے میں پیدا ہوئے اور ان کی زندگی انسانی تاریخ نے محفوظ رکھی کہ ان کی سیرت اور ان کی زندگی کا پورا ریکارڈ وہ آج انسانوں کے سامنے ہے۔ ایک طرف یہ کتاب ہدایت ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور دوسری طرف انسانوں کے سامنے پیش کرنے والے وہ اللہ کے رسول ہیں جن کی ذات اقدس پر سلسلہ نبوت مکمل ہوا، اور اللہ نے انہیں آخری رسول بنا کر تمام انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو آج قرآن مجید بھی موجود ہے اسی طرح، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی اسی طرح لوگوں کے سامنے موجود ہے، ایک انتہائی معتبر مستند
اور قابل اعتماد اور بہت ہی موثق حالت کے اندر کہ انسانوں کے پاس اس طرح کا ریکارڈ کسی کی زندگی کا اس سے پہلے بھی موجود نہیں ہے، اور اس طرح کا ریکارڈ اس کے بعد بھی کسی کا موجود نہیں ہے، اور آج بھی کسی انسان کے متعلق اس طرح کا ریکارڈ جو ہے زندگی کا وہ نہیں ملتا اور نہ بنایا جا سکتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ انسان۔ یہ ایک استثناء ہے، ایک غیر معمولی حیثیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، کہ اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا اور اس کا انتظام کیا کہ ان کے اوپر یہ صحیفہ ہدایت اتارا اور اسے لوگوں کے اوپر ایسی حجت بنا کر اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ یہ آج اسی شکل میں ہمارے سامنے ہے جس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا، اسے لکھا گیا اور یہ اسی طرح لکھا ہوا موجود ہے جس طرح یہ لوح محفوظ کے اندر لکھا گیا تھا، اور یہ پڑھا جا رہا ہے اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا اور پڑھایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھا تھا جیسے اللہ نے پڑھایا تھا، اور انہوں نے پھر لوگوں کو ویسے ہی پڑھایا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھایا تھا۔ یہ اسی طرح پڑھایا جا رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور عفت، دیانت اور اخلاقی برتری کا مجموعہ تھی کہ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس پورے ماحول نے اس چیز کو دیکھا، اور ہر ایک زبان نے اس چیز کی گواہی دی کہ عرب معاشرے کے اندر جو اخلاقی برتری کا اور فائق ترین اعلیٰ ترین معیار ہو سکتا ہے کسی انسان کے اخلاقی مقام اور مرتبے کا، اس کا اگر کوئی پیکر ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ان کا اتفاق تھا، صداقت کے اعتبار سے، عقلی پختگی کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے، عفت و پاکیزگی کے اعتبار سے، انسانی ہمدردی اور خدمت خلق اور کمزوروں، ناداروں اور اس طرح کے جو پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان ہوتے ہیں ان کی خیر خواہی اور ان کے ساتھ امداد اور ان کی سرپرستی کے حوالے سے اس معاشرے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری خوبیوں کے ساتھ متصف اعلیٰ ترین انسان تھے۔ وہ اس بات کو
جانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جب قرآن پیش کیا تو اپنی زندگی بھی ان کے سامنے رکھی، اور جس وقت تقریر فرمائی پہلی تو اس وقت یہی چیز کہی کہ آج تک میری زندگی کے اندر تم نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، بچپن میرا تمہارے ہاتھوں میں گزرا ہے، جوانی میری تمہاری آنکھوں کے سامنے گزری ہے، اور میں نے اس معاشرے کے اندر ایک چھوٹے سی معاوضے کے اوپر مزدور کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے، کنتو اجیرن لأہل مکہ علی قراریط، میں نے اس طرح بھی کام کیا ہے، اور ایک تاجر کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے اپنے چچا کے ساتھ اور اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، کہ تجارت پیشہ لوگ تھے، چھوٹی موٹی تجارت کی ہے، تجارت کا سفر کیا ہے، اور پھر عرب کی ایک متمول خاتون کے ساتھ اجرت پر تجارت کی ہے، ان کے جیسے کسی کاروبار کے کوئی مینیجر یا ڈائریکٹر اور ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، اس حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے۔ تو اس پوری آپ کی زندگی کے اندر کہیں ایک موقع پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جھوٹ نہیں نکلا، پوری زندگی میں۔ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تو سب نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کے صداقت کی ہم گواہی دیتے ہیں، ہمارے سامنے کبھی تمہارا جھوٹ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کا عرصہ، جس میں سے 5-6 سال بچپن کے نکال دیے جائیں تو باقی جو ہے 34-35 سال انسان کی نوعمری، اور پھر جوانی، اور پھر پختگی، اور پھر زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں، ان میں جو کچھ مکے کے اندر ہوتا تھا اور نوجوانوں کی سرگرمیاں تھیں، ان سے سب سے الگ تھلگ رہے، ان میں سب سے الگ تھلگ رہے۔ وہاں شراب بھی پی جاتی تھی، اور لوگوں کے ناجائز تعلقات بھی تھے، لڑائی بڑائی بھی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے آلودہ ماحول سے بالکل الگ رہے، اور جو اخلاقی خوبیاں تھیں وہ اعلیٰ ترین پیمانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر تھی، اور زندگی کے اندر کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی بات کو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے، تم نے یہ کہا اور بات تو یہ تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیانت تھی، امانت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایفائے وعدہ کی صفت تھی، یہ سارے لوگوں کے لیے ایسی تھی کہ سب جو ہے اس کو تسلیم کرتے تھے اور اسے برتر مانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو سب نے اس کی گواہی دی کہ ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کی صداقت۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ سچے ہیں، ان کے سامنے وہ دعوت پیش کی اور یہ قرآن پیش کیا کہ یہ میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اور میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ زندگی صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہے اس کائنات کا خالق بھی، اور اس کائنات کا مالک بھی، اور مالک بھی ہے اور فرما روا بھی ہے، اور وہ انسانوں کی عبادت، تعظیم، محبت، اطاعت، غلامی، ان ساری چیزوں کا تنہا حقدار ہے۔ جب ساری کائنات کا مالک وہ ہے،
خالق وہ ہے، پروردگار وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو پھر بندگی، ممنونیت، شکر گزاری اور تواضع اور محبت اور عجز و نیاز یہ اس کا حق ہے۔ تو اس حق کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا وہ اکیلا ہی حقدار اور اکیلا ہی اس کا سزاوار ہے کہ اسی کے سامنے یہ پیش کیا جائے، اور اس کے لائق ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی بارگاہ میں انسان نظر کرے اور اس کو کسی اور کے لیے پیش نہ کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی۔ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ یہ ساری حقیقتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے بیج کے اندر درخت ہوتا ہے نا، تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے اندر یہ سارا کچھ چھپا ہوا ہے، اور پھر اس کو کھولتے جائیں، اس کی پردے نکالتے جائیں۔ اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، توحید الوہیت، یہ ساری توحید جو ہے اس لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید جو ہے وہ ساری نیکیوں کا نقطۂ آغاز بھی ہے، اور نیکی جو ہے اس کو جہاں تک وسعت دی جائے، پھیلتی جائے، انتہا تک پہنچتی جائے، اخیر انتہا بھی اس کی یہی توحید ہے۔ یہ نقطۂ آغاز بھی ہے اور نقطۂ کمال بھی ہے، نقطۂ عروج بھی۔ انسان کی توحید اعلیٰ درجے پر جب پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کی توحید کامل ہوتی ہے۔ ساری نیکیاں جو ہیں وہ توحید کے اندر ہی گندی ہوئی ہیں، توحید کے اندر سے ہوئی ہوئی، توحید کی دعوت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی، سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے لوگوں کو خبردار کیا کہ یہ انسانیت کے مقام کے بھی لائق نہیں ہے۔ انسان اس کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ بنے اور اللہ رب العزت کا غلام بنے۔ اور شرک جو ہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو، وہ یہ جو مظاہر فطرت ہیں ان کی پوجا پرستش ہو، یا شخصیات کی، فوت شدہ یا موجود بادشاہوں کی پرستش ہو، یا کچھ نیک لوگوں کی پوجا پرستش ہو، اور یا وہ موہوم اور خیالی تصوراتی ارواح، فرشتے، جنات، یا ایسی قوتیں جنہیں انسان وہم کے اندر سمجھتا ہے کہ وہ موجود ہیں اور وہ کچھ کر رہی ہیں، ان کی بندگی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کا حق نہیں رکھتی کہ انسان ان کا بندہ بنے اور ان کے سامنے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرے اور اپنی محبتوں کا ان کو مرکز بنائے، اور اپنی عجز و نیاز اور فروتنی جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کرے۔ یہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، جیسے ہم کہتے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اس موجود دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب کے اوپر اللہ نے اس کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ تو یہ انسان کے مقام انسانیت کے خلاف ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ انسان جو ہے وہ شرک کر کے اپنے مقام سے گر جاتا ہے، اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعوت ہے، اور قرآن کی بھی یہی دعوت ہے۔ یہ جو صحیفہ ہدایت ہے یہ اسی لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے کہ لوگوں تک یہ اللہ کا پیغام پہنچایا جائے کہ لوگوں اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی جو ہے وہ عبادت کا
صحیح معنوں میں حقدار نہیں، الہ برحق اس کے سوا کوئی نہیں۔ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہی الہ برحق ہے۔ لا الہ الا اللہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ یہ مختلف تعبیریں ہیں لیکن حقیقت ایک ہی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ میں ادا کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پاؤ گے۔ اور یہ کہنا جو ہے یہ قول، دل کا قول بھی ہوتا ہے اور زبان کا قول بھی ہوتا ہے، اور جو دل اور زبان کا قول ہوتا ہے یہ پھر زندگی کا بھی قول ہوتا ہے، جس کو انسان پوری زندگی نبھاتا ہے۔ پوری زندگی انسان جو بول انسان بولتا ہے، یہ صرف وہ الفاظ تو نہیں ہیں جو زبان سے ادا ہوئے اور فضا کے اندر۔ پہلے تو انسان یہ سمجھتا تھا کہ تعلیل ہو گئے، لیکن اب تو انسان جانتا ہے کہ وہ محفوظ ہو گئے۔ یہ جو قول ہم بولتے ہیں یہ محفوظ ہو جاتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں ریکارڈ کر رہا بلکہ فضا بھی ریکارڈ کر رہی ہے، اور جو کچھ انسان بولتا ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بول جو ہے صرف یہاں سے ادا ہونے والا نہیں، بلکہ دل اور دماغ اس حقیقت کو تسلیم کر کے زبان سے اس کا اظہار کرے، اور پھر پوری زندگی اس بول کو انسان پالے، اور اس بول کو انسان سامنے رکھ کے اس کی پاسداری کرے کہ میں نے یہ بول بولا ہے اور میں نے اس کو سچا ثابت کرنا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جو شہادت ہے، اس شہادت کی تصدیق کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ عمل کے ساتھ، عمل کے ساتھ تصدیق ہوتی ہے۔ یہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ سچائی جو ہے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کے اندر توحید ربوبیت بھی آتی ہے، توحید الاسماء و صفات بھی آتی ہے، اور توحید الوہیت بھی آتی ہے۔ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کو جو انسان مانتا ہے اور پھر مان کر اس کے مطابق زندگی بناتا ہے تو وہ ہے حق کو ماننے والا، وہ ہے حق کو ماننے والا۔ اور اللہ رب العزت یہ ہے الہ حق، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، ذالک بان اللہ هو الحق وهو العلی الکبیر۔ تو یہ جو حق ہے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، اور اس دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، لوگوں کے سامنے تھی۔ تو جن لوگوں کی عقل و فطرت صحیح اور سلیم تھی، عقل صحیح تھی، فطرت سلیم تھی، انہوں نے تو فوراً اس کو مان لیا، انہوں نے فوراً اس کو مان لیا۔ لیکن جن کی عقل جو ہے وہ ناقص تھی، کامل نہیں تھی، اور فطرت جو تھی وہ آلودہ تھی، وہ بالکل سلیم نہیں تھی۔ سلیم کیا ہوتا ہے؟ جو تمام آفات اور امراض سے محفوظ ہو، کوئی آفت نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی بگاڑ نہ ہو، وہ سلیم ہوتا ہے۔ صحیح اور سلیم، سلامتی اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو فطرت سلیمہ اور عقل صحیح اور عقل کامل جن لوگوں کی تھی، انہوں نے تو اس کو مان لیا۔ انہوں نے نہیں مانا، بعض مجبوریوں کی وجہ سے ان کو ماننے میں دیر لگی، کسی نے مان لیا کسی نے نہیں مانا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت پیش کی تو آپ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اور آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی پوری کر کے تو دنیا سے جا چکے، لیکن آپ کی سیرت موجود ہے اور اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے آپ، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تاریخیت کا ایک عنوان قائم کیا ہے کہ آپ کی زندگی آج بھی یعنی انسانی معلومات کے لیے پوری روشنی کے اندر موجود ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہیں کہ یہ کام آپ کا کیسے تھا تو آپ جان سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی یہ جو تعبیر ہے یہ اس زمانے میں
تو بالکل برحق تھی. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ. تم کیسے کفر کرتے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اللہ کا قرآن تم پر پڑھا جا رہا ہے. اور اللہ کا قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی آواز ہے. اللہ کی آواز قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تتلیٰ علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. اور اس رسول کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون. تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اندر اپنے اس مقدس وجود کے ساتھ موجود تھے اور ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت تھی، تو دیکھ رہے تھے. لیکن ان کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کا زندہ اتصال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. زندہ اتصال، جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے جسم سے میرا جسم مس تو نہیں کر رہا، لیکن ایک دوسرے کی حرارت اور ایک دوسرے کی حرکت اور ایک دوسرے کے احساسات ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے انسان کا ایسا معاملہ بنایا ہے کہ اگر میں غمگین ہوں تو میرے ساتھ بیٹھنے والوں بھی اس غم کو محسوس کرتے ہیں، اور اگر ان کا میرے ساتھ تعلق ہو تو میرے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں. ہوتا ہے نا؟ اور اگر میں خوش ہوں تو جو میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ میری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں اور میری خوشی میں شریک ہو کر خوش ہوتے ہیں. یہ جو زندہ اتصال ہے نا، یہ ان لوگوں کو حاصل تھا، یہ ہمیں نہیں. لیکن ہم وجدانی طور پر اپنے آپ کو ادھر لے جائیں، یہ کوشش کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور روحانی طور پر کسی کے ساتھ اس طرح جوڑ لے کہ فاصلے کے باوجود اور درمیان کی مسافت کی دوری کے باوجود قربت ہو جائے. یہ ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور پچھلی دنیا میں بھی جو ہے نا، جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے ساتھ قربت و اتصال ہو، یہ بھی ہوتا ہے. خیر یہ دوسرا موضوع ہے. تو بہرحال ان لوگوں کو جو ہے نا فوقیت حاصل تھی وہ یہ تھی. لیکن آج محبت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. محبت جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. یہ محبت اللہ کے ساتھ بھی جوڑنے والی چیز ہے انسان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جوڑنے والی چیز ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ بھی جوڑنے والی چیز ہے. اور اگر برے لوگوں کی محبت ہو تو ان کے ساتھ بھی جوڑ دیتی ہے. یہ محبت کا علاقہ جو ہے نا، اور یہ تعلق جو ہے، یہ عجیب قسم کا تعلق ہے. اس کی کرشمہ سازیاں جو ہیں نا، وہ انسان اگر اس کا مطالعہ کرے تو یہ ایک عجیب ہی جہان ہے. تو خیر آج بھی یہ حقیقت ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ. اللہ کا قرآن موجود ہے اور یہ انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ یہ صحیفہ ہدایت پڑھ لو، اور اس کو پڑھو کس طرح؟ لعلکم تعقلون. یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. وہذا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ افلا یتدبرون القرآن. اور لعلکم تذکرون وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تذکیر کے لیے، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، تعقل کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو آج بھی انسانوں کے سامنے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور اس کی یہ تاثیر کہ یہ اگر انسان اس کے ساتھ جڑے تو اس کے اندر
جذب کی کیفیت ہے، یہ انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے انسانوں کو، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جذب کرنے کی تاثیر تو اس کے اندر ہے، لیکن انجذاب کا قوت وہ دوسرے مادے کے اندر ہو۔ اب جو مقناطیس ہوتا ہے وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو لکڑی کو تو نہیں کھینچے گا، تو فولاد ہونا چاہیے نا، لوہا ہونا چاہیے جو اس کی طرف کھینچے گا۔ تو دوسرے کے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس کی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ آج کے دور میں بھی اللہ رب العزت کی حجت ہے، اور جس طرح اس دور کے لیے اللہ نے یہ کہا تھا کہ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اور سورہ بقرہ میں کیسے آیت ہے شروع میں جو کیف تکفرون والی، ہاں کیسے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اللہ رب العزت نے وہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، کیف تکفرون باللہ، ہاں نہیں سورہ آل عمران کی آیت ہے، کیف تکفرون باللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اور کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انسانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، اور یہ اسی سیاق میں آیت آئی ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جو قرآن مجید کا اعلان ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اللہ رب العزت کا انسان انکار کرے، جبکہ انسان کا اپنا وجود جو ہے وہ اللہ رب العزت کے موجود ہونے کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ حقیقت ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور قرآن نے کیا کہا، وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے آپ میں جھانک کے تو دیکھو، تمہیں دکھائی دے گا کہ میری ہر چیز میں اللہ موجود ہے، یعنی اس کی ہستی کا عرفان جو ہے میرے ایک ایک جسم کے ذرے سے اس کی ہستی کا عرفان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، ایک طرف یہ چیز کہ انسان اپنے آپ پہ غور کرے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے بنانے والا ہے، اور دوسرا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیتیں تم پر پڑھی جاتی ہیں، اور وفیکم رسول، ان کے لیے تو اللہ کے رسول موجود تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات، اللہ اکبر، ان کا روحانی فیض بہت زیادہ تھا، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اور ان کی زندگی موجود ہے، اور اس زندگی کا مطالعہ موافق مخالف لوگوں نے کیا ہے، اور جن لوگوں کے اندر حق شناسی اور حق کے اعتراف کا جذبہ ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی عظمت کا اعتراف کیا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی عظمت کا اعتراف کیا ہے کہ آپ جیسا عظیم انسان کوئی نہیں، اور جنہوں نے بہت تنقیدی نقطہ نظر سے، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا نقاد ذہن کے مالک ہوتے ہیں، وہ شخصیت کا تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اس کو جانچتے پرکھتے ہیں، اور انسان کے کردار سے اس کے اندر جھانک کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نقد کا جو علم ہے نا، یہ بھی بڑا دلچسپ علم ہے۔ ہمارا تو علم جو ہے نا محدود ہو کے رہ گیا نصابیات کے اندر،
اور نصابیات بھی بہت مختصر سی، بس انہی کے دائرے میں ہم محدود ہو کے رہ گئے۔ تو یہ جو نقد کا علم ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں نقد، یعنی پرکھنا۔ نقد کیا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرکھنا کسی چیز کو، اس کا امتحان کر کے اس کے اندر کا جو جوہر ہے اس تک پہنچ جانا، اور جتنی ایسی چیزیں ہیں جو غیر جوہری ہیں ان کو چھانٹ کے الگ کر دیں۔ نقد یہ ہوتا ہے۔ تو جو شخصیات، کسی لکھنے والے، کسی شاعر، کسی خطیب اور کسی انسان کے حالات کا جائزہ لے کر اس کے اوپر اس طرح کی نقد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، اس کا بڑے ہی پہلوؤں سے لوگوں نے جائزہ لیا ہے، اور ضد اور ہٹ درمی اور مردہ دلی اور جیتے جاگتے مردہ ہونا اور دیکھتے بھالتے اندھا ہونا اور سنتے بہرا ہونا اور بولنے کے باوجود گونگا ہونا، یہ انسانوں کی قسم ہے۔ اور بہت سارے انسان جو ہیں وہ اس قسم کے چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور یہاں عقل بھیجا ہے، لیکن عقل والا کھانا جو ہے نا، پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کفل چڑھا ہوا ہے کہ وہ صحیح چیز سوچتا ہی نہیں، اور صحیح چیز اس کو نظر ہی نہیں آتی۔ اور پھر وہ قرآن کی بات فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح آج بھی موجود ہے، اور جن لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور آپ کا پیغام سچا ہے۔ اب ہمارے لیے ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ صحیفہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور وہی ہے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے ساتھ مشرف فرمایا کہ ان کے قلب اطہر پر اس کو اتارا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اس کو جاری کیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ اور لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان علینا جمعہ فی صدرک وفی قلبک وفی ذہنک جمعہ وقرآنہ، اور پھر اس کا پڑھنا جو ہے آپ کی زبان کے اوپر، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ پڑھیں گے اس کے تو پھر شاید کی تفسیر میں آپ محسوس کریں گے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، اور کس طرح یہ قرآن کی صداقت اور قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ قرآن جاری ہوا، اور پھر صحابہ نے پڑھا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور پھر اس طرح پہنچتا ہوا آج یہ ہمارے تک پہنچا۔ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ ذکر اور یہ نور جو اس کے نام ہیں قرآن مجید کے، ان ناموں کا تھوڑا سا تذکرہ، اور جو قرآن مجید کا موضوع ہے اور جو قرآن مجید کا انداز ہے، اس کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ ہم یہ کریں گے آئندہ مدرسوں کے اندر، پھر ہم انشاءاللہ قرآن مجید شروع کریں گے۔ اور اس سلسلے میں مناسب ہے یہ کہ آپ جو ہے نا